बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे में मैं हूं साजिद शाह। नाज़रीन, कोरोना वायरस पाकिस्तान में दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है। अब से 2 माह कबल वो ख़तरनाक सूरत हाल नहीं थी। इसके बावजूद लॉकडाउन और कर्फ्यू की सजेशंस मौजूद थी। सिंध में लॉकडाउन सख्त किया गया, फिर ख़त्म कर दिया गया, नरमी कर दी गई। ऑल दो कि WHO की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी, स्ट्रेटजीज़ थी, उनकी डायरेक्शन थी, उन पर अमल करते हुए इस लॉकडाउन को नरमी भी की गई, सख्ती भी की गई। लेकिन अब पिछले इस माह की 5 या 6 तारीख के बाद से कहा जा रहा था कि ये कोरोना जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होता जाएगा। पहले 50,000 का फिगर आया, फिर 10 to 15,000 का फिगर आया कि यहाँ तक लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद 15 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल या 20 अप्रैल तक इस कोरोना वायरस की वबा में कमी के पेश नज़र या इसको टेस्ट की इसकी शरह किस कदर बढ़ती है पेश नज़र लॉकडाउन में कमी का एक इंदिया दिया गया और कमी कर दी गई। आस्ता आस्ता इदारों को खोला जाने लगा, बाज़ारों को खोला जाने, उन्हें नरमी कर दी गई। लेकिन इस टेस्ट के दौरान जो सिचुएशन सामने आई वो हज़ारों की तादाद में इफ़ेक्टिव बढ़ गए। उनको जब टेस्ट किया गया तो उसके बाद डॉक्टर्स मैदान में आए, डॉक्टर्स ने आके अनाउंसमेंट्स करना शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी, माफ़िया मांगनी शुरू कर दी, हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, खुदारा इस लॉकडाउन को रोका जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट उस चीज़ को कहने सुनने की हद तक, मीडिया की हद तक लॉकडाउन की सख्ती की बात की जा रही है, पॉलिसीज़ कही जा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर आने वाले दिन के साथ साथ बाज़ारों को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। इदारों को खोल दिया गया पार्शली। पहले की निस्बत जिस तरीके से आवाम उसको सीरियस ले रही थी, इस अब आवाम सीरियस नहीं ली जा रही। अब गवर्नमेंट की तरफ से आवाम पर ब्लेम डाला जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जी खुदा का वास्ता है आप इस कोरोना वायरस को सीरियस लें, ये मई का महीना इंतहाई ख़तरनाक है, ये बढ़ सकती है। जबकि खुद गवर्नमेंट लॉकडाउन में नरमी करके ये इंदिया दे रही है, ये मैसेज दे रही है कि अब कोरोना ख़त्म होने जा रहा है और लोग इसको ईजी ले रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? पब्लिक कहती है चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से सेक्टर्स खोले जा रहे हैं तो इट मीन्स कुछ ऐसा नहीं है। WHO ने अभी हालिया कल जो परसों जो फिगर अनाउंस किया वो 2 लाख की हद तक ख़तरनाक फिगर्स दिए हैं कि पाकिस्तान में 2 लाख मुतासरीन जा सकते हैं, हद तक बढ़ सकते हैं, जो एक ख़तरनाक फिगर है। तो जाहिर है अगर मुतासरीन ज़्यादा होंगे तो खुदा न खास्ता डेथ रेशो भी ज़्यादा हो सकती है और इससे भी ज़्यादा आगे जा सकती है। तो हुकूमती इक़दामात में फ़ुक़दान कहाँ है, गलतियाँ कहाँ हैं, स्ट्रेटजी कहाँ पे गलत है, ये आपस में सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ निजी इदारे हैं, जो फाउंडेशंस हैं या इदारे हैं, खिदमत खल्क के इदारे हैं, वो किस तरीके से अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं। जो टाइगर फोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई, वो टाइगर फोर्स बनाना ज़रूरी थी, उस पर तनकीद भी हुई। उसके फ़वाइद आइंदा आने वाले दिनों में क्या होंगे, उनसे कैसे निपटा जाएगा, या उसके बरक्स एक सजेशन आ रही है कि इन्हीं खिदमत खल्क फाउंडेशंस के नुमाइंदों को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर इस्तेमाल करके इसी टाइगर फोर्स का खर्चा बचा के राशन घर घर तक पहुँचाया जा सकता था। इसके साथ साथ आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि दुनिया में जो एस्ट्रोपॉमिस्ट्री है वो क्या कह रही है, सितारों का हाल क्या कह रहा है। इल्म नजूम के मुताबिक पहले ये कहा जा रहा था कि ये कुछ अरसे के लिए वबा आई है और अब एक कैलकुलेशन आई है कि वो वबा ख़त्म हो जाएगी। तो वो कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन दोनों हवालों से आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सबसे पहले बाबा मोहम्मद शफीक डोगर साहब। आप प्रेसिडेंट हैं स्टार वेलफेयर होम के और हवा शेल्टर होम के। आपको वेलकम कहेंगे सर। इनके साथ लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नकाश कमर नकवी साहब, जो कि एस्ट्रोपॉमिस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट बखर तहसील दरिया खान से ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम कहेंगे सर। नकाश कमर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है? जी बाबा जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये अब जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, डॉक्टर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, उधर इदारे खोलते जा रहे हैं, ये क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है हमारी पब्लिक को? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप मीडिया पल पल की खबर रखता है,
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر یہ نرمی کرنی ہی تھی گورنمنٹ نے تو ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ جس طریقے سے اپیل کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آنے جانی چاہیے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے. ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کیونکہ ان پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں جس لیے اپیل کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ گورنمنٹ نے کیوں یہ نرمی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو نرمی نہیں کرنی چاہیے تھی. جیسا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آج رمضان شریف ہو چکا ہے تو اس میں لوگوں نے مسجد میں بھی جانا ہے. پہلے مسجد میں جانے کے لیے منع کیا گیا, اب مسجد کے وہاں پہ بھی کوئی نرمی پیدا کی گئی ہیں. بازاروں میں رش تھا. کل میں گیا ہوا تھا تو کل ایک دم اچانک سے بارش آئی. اب 5 بجے کا ٹائم ہے, اس وقت روزے کا ٹائم ہے, تو کیا یہ 1.5 گھنٹے میں لوگ جو چیزیں خریدتے ہیں, خریداری کر رہے ہیں دکاندار, اب دکانداروں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اسی طرح وہاں پہ انہوں نے شٹر کے اندر بھی بندے رکھے ہوئے ہیں اور باہر بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ گاہک آتا ہے, وہ شٹر اٹھاتے ہیں اور وہ اندر چلے جاتے ہیں. تو کیا اس سے اگر ایک جیسا ماحول پورے پاکستان میں سمجھتے, ریاست سے ہی پیغام دے رہی ہے کہ یہ خطرناک فگر جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اگر دو زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں, انٹرنیشنلی لیول پہ بھی میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے خطرناک خطرناک خطرناک, پریکٹیکلی دکانیں بازار کھول دیے جا رہے ہیں, کرفیو کی بجائے لاک ڈاؤن نرم کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے, کیا اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح سے چیک کر رہی ہے گورنمنٹ, چاہتے کیا ہے گورنمنٹ, چاہتی ہے؟ گورنمنٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں, مقابلہ بازی میں غلط فیصلے کر رہی ہیں. پرابلم کیا ہے اصل میں؟ جو اپوزیشن کا رول بھی ہے وہ بھی اس میں, کیونکہ اس میں سیاست بھی ہو رہی ہے. جیسا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو جو ہے, جیسے ذخیرہ اندوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آج وہ انسان موجود ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ رات دن ہم پیسہ کمائیں, اپنی زندگی کو نہ بچائیں. اب بازاروں میں رش ہے, آپ منڈی میں دیکھ لیں, منڈیوں میں اتنا زیادہ رش ہے, وہاں کرونا نہیں ہے. اب اسی لحاظ سے علماء بات کرتے ہیں کہ مسجدوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنی منڈیوں میں, بازاروں میں یا دوسرے اپنے دفاتر بھی کھول دیے گئے ہیں. اب یہاں پہ آ کے فرق کرتا ہے. ریاست ایک ماں جیسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسا ان کو چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن رمضان شریف کا مہینہ بھی مکمل رکھتے, بند کر دیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہماری جانیں جو ہیں وہ قیمتی ہیں. گورنمنٹ جو میسج دے رہی ہے میڈیا کے ذریعے یا انٹرنیشنلی جو میسج ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آنے والے وقت جو ہے ایک ایک دن جو ہے وہ خطرناک ہے. مگر اس خطرناک میں ہماری عوام بھی سمجھ میں نہیں پا رہی. ہماری عوام جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم رات دن جو ہیں وہ اپنے پیسہ کمائیں. دنیا کو صرف پیسے سے محبت ہے. اس وقت کرپشن اسی طرح ہو رہی ہے. آپ دیکھنے اداروں میں ابھی دیکھیں نا, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جس طرح ایک اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں. اس وقت مجھے پنجاب پولیس میں بھی اور دوسری جگہ پہ بھی چینجنگ کچھ نظر آئی ہے, کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ جو ہے وہ یہ راشن بھی تقسیم کر رہی ہیں. اچھی بات ہے. اور بہت جگہ جا کے کمپلین بھی ہے. کمپلین کیا ہے؟ کمپلین یہ ہے کہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں, ناکے کے اوپر کھڑے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی انتظامیہ کو, حکومت کو ہی دیکھنا ہوگا. نہیں, حکومت تو اپنی طرف سے کام کر رہی ہے. حکومت نے پیسے بھی تقسیم کیے ہیں, اربوں روپیہ, 12 ارب روپے شروع میں انیشلی الگ کر دیا گیا, 12 ہزار روپے ہر فردن دیا جا رہا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو حکومت پھر کیا کرے؟ بھوک سے مار دے. اگر شٹ ڈاؤن کر دے, لاک ڈاؤن کر دے تو پھر کیا کرے؟ دیکھیں اصل میں ہم لوگ جو ہیں, جس طرف حکومت نے چاہا کہ جیسے ٹائیگر انہوں نے کہا کہ ہماری فورس بنے گی, وہ تو جب بنے گی, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, مگر وہ گئے تو نیچے سے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں بھی بیٹھ کے کھانا کھایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سرگودا گئے تھے, وہاں سے ہم نے فنڈنگ کا ان کے ساتھ آغاز شروع کیا. اور یہ عام آدمی کے ساتھ بیٹھنا, ان کو پتہ ہے نیچے حالات کیا ہیں اس وقت, کیونکہ بہت ساری تنظیمیں تھیں, ہمارے پاس ٹیچر تھے, ہمارے پاس یہ والنٹیئر جو ڈی سی کے متحد ہوتے ہیں, ایئر فورس تھی. تو اس کے تحت بہت زیادہ لوگوں کو راشن دے سکتے تھے, نشاندہی کر سکتے تھے. اب تک تو ہو جانا تھا یہ, کیونکہ ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے شاید, بہت زیادہ. بہت جو لوگ امیر ترین طبقہ ہے انہوں نے, اب بہت سارے لوگ تو پروفیشنل بیگر جیسے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں, پروفیشنل مزدور جو اپنا بیلچا اور وہ اٹھا کے وہ بہت سارے نکل آئے ہیں. اصل میں مر کون آدمی گیا ہے؟ مر گیا ہے وہ سفید پوش, جو مانگ بھی نہیں سکتا. اب میرے پاس اتنی میسج آتے ہیں, اتنی کال آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو بتانا نا, بابا جی آپ کا کسی نے مجھے بتایا, آپ راشن دے رہے ہیں, آپ ہمیں راشن پہنچا دیں خفیہ. یقین کریں کہ میں نہ تو وہ تصویر بنا رہا ہوں, نہ تو میں راشن کی تصویر بنا رہا ہوں, نہ ان کی بنا رہا ہوں.
کیونکہ جب دینا آپ نے مجھے دیا اللہ کی رضا کے دیا اور میں خاموشی کے ساتھ ان کو پہنچا رہا ہوں. اور محکموں کی تو یہ بھی بات ہے کہ آپ تصویریں بنائیں اور ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمیں بھیجیں. صحیح ہے, وہ دائرہ انہوں نے اپنا شفاف نظام کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب کریں. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, علم نجوم اس کرونا وبا کے جو دور سے گزر رہا پاکستان, اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, لیکن اس سے پہلے پوچھوں گا علم نجوم ہے کیا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی, علم نجوم دراصل یہ ستاروں کے علم کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سیارے کس سیکشن میں ہے اور آسمان کے اوپر جو برجوں کی چال ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتا دے. اسے ہم کہیں گے علم نجوم. ٹھیک ہے, یہ نجم لفظ سے نکلا ہے نجوم. تو علم فلکیات جو کہ ستاروں اور سیاروں وغیرہ کا علم کہلاتا ہے, اس کی ابتدا اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن انسان نے اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے اور آسمان کی طرف پہلی مرتبہ دیکھا تھا. تاہم اس کو سمجھنے کا آغاز اس وقت سے ہوا جب آدمی بالغ نگاہ ہوا اور اس کے غور و فکر کی قوتوں میں اضافہ ہوا. تو اس وقت سے یہ علم نجوم کی ابتدا ہو گئی. تو ایسا ایسا یونانیوں, عربیوں, مصریوں نے ان کے قوانین کی ترویج کی اور ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو اب کورونا کی وبا پورے پاکستان میں تو خیر بھائی پورے دنیا میں پھیل چکی ہے اور دسمبر سے چل رہی ہے, تو کیا علم نجوم نے اس کی پہلے سے, وبا آنے سے پہلے کوئی پریڈکشن کی تھی؟ علم نجوم والوں نے اس کے پہلے سے تو کوئی اس کی پریڈکشن نہیں کی تھی, لیکن کرونا کے حوالے سے انہوں نے اس کا نام نہیں لیا تھا, لیکن یہ بتا دیا تھا کہ ایک وبا یا بلیات وغیرہ کا اندیشہ ہے. اچھا جی, بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ 10واں برج جلدی جو ہے جب یہ سڑستی کا شکار ہو اور جو اس کا جب دوسرا سڑستی کا دور ہوتا ہے تو اس وقت بلیات اور یہ جس طرح وبائیں وغیرہ کی بیماری ہیں یہ آتی ہیں. ٹھیک, جب سڑستی کا دوسرا دور ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اب تھوڑا سا ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ پریزیڈنٹ ہیں اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے اور ہوا شیلٹر ہوم کے, تو یہ دونوں ادارے کب سے اور کیسے کام کر رہے ہیں, تھوڑی سی ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا. کام تو ہم بہت زیادہ پرانے کر رہے ہیں کیونکہ 30-35 سال مجھے ہو گئے ہیں, 34 سال اس فیلڈ میں. مگر اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن جو رجسٹرڈ ہوئی وہ 2006 میں ہوئی, 2005 میں سرگودا میں. تو 2011 میں اس کا دائرہ کار اس کا بڑھا دیا گیا, پنجاب لیول تک ہو گیا. تو بیسکلی جب میں فرنیچر مارکیٹ کا اپنی پریزیڈنٹ تھا اقبال کالونی میں, تو وہاں پر خواتین آتی تھی. ہم نے جو اسٹارٹ لیا تھا وہ چائلڈ لیبر سے لیا تھا کہ بچوں کو جو ہمارے پاس جو کام کرتے تھے ان کو تعلیم دینا. اس کے بعد پھر ایسے لوگ آئے ہمارے پاس جنہوں نے جہیز کا مطالبہ کیا, تو ہم نے پھر وہاں پہ جہیز دینا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ وہ تعداد بڑھتی چلی گئی. ان بچیوں کی ہم اس وقت بھی تصویر نہیں بناتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسے فنکشن میں تمام لوگ آتے ہوتے تھے ہمارے ساتھ, اور بھی میرے ساتھ بہت سارے دوست تھے. تو اس میں فرنیچر دیا کرتا تھا ان کو, ٹرنک پیٹیاں اور دوسری چیزیں. پھر آ کر جیسے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جانی, ان کے لیے کفن کا انتظام کرنا, اس کے لیے کرنا. جو شیلٹر ہوم کام کر رہا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ ہوا شیلٹر ہوم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہماری ریاست میں دارالعلومان ہیں, ریاست کے دارالعلومان کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک خاتون اسی طرح لاوارث ایک خاتون وہ آئی, تو اس کو اس وقت دارالعلومان بھی نہیں دیا گیا کیونکہ وہ اس کو فالج تھا. تو مجھے بلایا گیا, مجھے کہا گیا کہ اس خاتون کو آپ نے رکھنا ہے. تو میں نے کہا کہ جی میں بالکل میں وہ رکھنے کے لیے تیار ہوں. وہ بھلوال کے ساتھ ایک گاؤں کی تھی, تو اس کی اولاد نے اس کو کر دیا تھا, جہاں سے اس کا آغاز ہوا نکال دیا یعنی کہ اس کے اوپر تشدد بھی کیا. تو اس خاتون کو رکھا تو اس نے بڑی دعائیں دی. جب دعائیں دی تو پھر اس طرح پھر ہم نے اس کو وہاں پر پھر تشدد, آپ کو پتہ گھریلو تشدد ہے اور ریاست کا تشدد ہے, ٹارچر ہے. اب تو یہ عام ہو گیا, قانون کا پتہ چل گیا, پسند کی شادی جیسے کرتے تھے. تو ان خواتین کو, ان بچیوں کو تحفظ فراہم کرنا, پھر پولیس ٹارچر کا انعقاد ہونا. تو یہ پھر اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن نے ہوا شیلٹر ہوم پناہ گاہ کے نام سے 2008 میں اس کا آغاز سرگودا سے شروع کیا. آج الحمدللہ میں یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہوں اور سرگودا ہیڈ آفس میں میری مسز ہوتی ہیں رفت رانی صاحبہ. ان کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ میرا شاید یہ ہوا شیلٹر ہوم چلانا ناممکن تھا, کیونکہ خواتین کے مسائل خواتین ہی سمجھتی ہیں. جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے پھر کونسلنگ کے لیے, پھر ہم نے عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کیا, ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا, USA کے ساتھ کام کیا,
اور پھر 2011 میں پھر جب وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جی آپ شیلٹر دے رہے ہیں، آپ کا شیلٹر ہوم ہے، ہم وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو لاہور سے وہ جب ٹیم آئی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہمارا نظام بڑا مطلب پسند کیا۔ پھر 90 خواتین کے لیے اور 350 خواتین کے لیے ایک پروجیکٹ ہمیں دیا جیپ کے نام سے کہ اس کو آپ الاؤنس کریں۔ پھر 90 بیڈ ایک خاتون ہے، آپ اس وقت اس کو دارالمان میں جانا ہے یا اس کو گھر سے نکال دیا گیا شوہر کی جانب سے یا بچوں کی جانب سے والدہ کو نکال دیا گیا، تو وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں، آپ تک کیسے پہنچے اور آپ کی کیا بنیادی شرائط ہوگی جس کی وجہ سے آپ ان کو رکھیں اور کب تک رکھیں گے؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر دارالمان کی بات آتی ہے تو دارالمان کا تو پروسیجر جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ وکیل کرائے گی، ایک درخواست دے گی یا وومن تھانے میں جائے گی، وہاں سے وہ دارالمان میں بھیجیں گے۔ اور آج کل تو یہ بھی سلسلہ بند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون ہے جس کو تشدد ہوا ہے، جس خامند نے اس کا آئی ڈی کارڈ بھی چھین لیا، اس کے پاس سے پیسے بھی چھین لیے، تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کے لیے ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ فوری طور پر ہم اس کو شیلٹر دیتے ہیں۔ شیلٹر دینے کے بعد ہم اعلیٰ حکام کو اطلاع بھی اس کی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خاتون، اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی کونسلنگ ہوتی ہے۔ کونسلنگ کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے اس کے خامند کو، اگر اس کی رضامندی ہے تو ان کی مسائلت کمیٹی بھی ہے ایک ہماری، تو مسائلت کمیٹی کے ذریعے پھر اس کے خامند کے ساتھ یا اس کے والدین کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین اپنا نام بھی سچ نہیں بتاتی ہیں، اپنے بارے میں دوست نہیں بتاتی، فون نہیں بتاتی، وہاں آ کے ہمیں پرابلم آتی ہے تو پھر ہم کورٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے ڈائیورس کسی نے لینی ہے یا آگے کو پسند کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارا جو ہوا شیلٹر ہوم ہے یہ الحمدللہ ہم کیونکہ فارن کو بھی رکھتے ہیں اور UNHCR کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، جتنے فارن ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ خواتین بچوں کو تحفظ دینا آج پتہ ہے آپ کو بڑے مشکل ہے، مگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ریاست نے ابھی جیسے ہمارے پاس بلڈنگ جو ہیں وہ رینٹ پر ہیں اور ان کی خوراک کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تشدد آتا ہے، جیسے اب کرونا کا واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی گھریلو ٹارچر جو ہے، تشدد جو ہوا ہے، ان 2 دنوں میں بھی ہمارے پاس تقریباً کو 7-8 کیس جو ہیں وہ آئے ہیں اور ہمارے پاس بچے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بتایا۔ مگر کل بھی ایک بچی کمرشل مارکیٹ سے ملی ہے، وہ چھوٹی بچی تھی، وہ گم ہوگی، والدین کے ساتھ ملانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ بہت زبردست ہے، بہت اچھا خدمت خلق کا کام کریں۔ شاہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی ستاروں کی آپ نے پوزیشن بتائی تو یہ کیسے طریقہ کار ہوتا ہے کہ ستارہ کون سا کس کے گھر میں جائے گا تو خوشی ہوگی، کون سا کس کے گھر میں جائے گا تو نحوست ہوگی؟ یہ زحل جو سیارہ ہے نا، یہ جب جدی میں جاتا ہے 10ویں گھر میں تو اس وقت بلیاؤس اور وباؤ کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا پہلا دور شروع ہوتا ہے جدی کے اندر زحل کا تو اس وقت اکنامی کلی جو ہے یہ معاملات درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو اس وقت اکنامیکلی بھی اور مسائل کا سامنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تمام تر دنیا کو جو خریارش کی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ ابھی جو یہ کرونا وائرس کی وبا ہے اس پہ بھی مختلف فلکیات کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ 15 یا 16 یا 17 اپریل کے بعد اس کے حالات نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں نے بھی اس کو ایزی لیا۔ تو ابھی آج 25، 26، 27 تاریخ گزر چکی ہے اور ابھی تک نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے جو نجوم ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک چلے گی وبا پاکستان میں؟ وہ اتنا ہے کہ اس کا جو دوسرا دور تھا نا جدی کا، اس کا زحل کا، وہ جدی سے خروج کر رہا تھا۔ 22 تاریخ کو اس کا خروج تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ 16-17 سے جو ہے یہ ڈاؤن پوزیشن میں ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ابھی تو WHO کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے، بڑھ سکتا ہے، مزید ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اس کا خروج ہو چکا ہے 22 تاریخ سے، یہ اپنے تیسرے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 1 یا 1.5 منتھ کے اندر اس کی پوزیشن بالکل ڈاؤن ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس نے ٹوٹل 70 سے 80 دن لیے ہیں۔ 70 سے 80 دن کے بعد اس کا خاتمہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا۔ چائنا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جو ممالک بڑھتے گئے تھے، آپ سمجھ لیں 70 دن 70 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے جب اس کے بعد کوئی اس میں آپشن نکلے گی، بہتری کی جائے گی۔ جی صحیح۔ اور یہاں پہ حدیث بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ وبا کی بیماری زیادہ سے زیادہ 70 دن تک رہتی ہے۔ صحیح ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 70 ڈیز 26 کو سٹارٹ ہوا ہے یہاں پاکستان میں، تو 70 دن کا کر لیں حساب چکن۔ اگلے مہینے کے 6 تاریخ تک امید کر سکتے ہیں ہم کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ 6 تاریخ تک یہ ہے کہ یہ پھیلنا بند ہو جائے گا، نیب جو مریض پڑے ہیں وہ ریکور ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح بہتری ہی آئے گی۔
माई की चील के बाद ठीक हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी आखिरी मरहल की जाने पड़ूंगा कि आप इतने अरसे से ये सारा कर रहे हैं, आपकी फंडिंग कैसे होती है और आप किस तरीके से खिदमत खल्क कर रहे हैं राशन देखिए, के एक तो मेरी बरादरी डोगर बरादरी भी है, कुछ मुझे सपोर्ट करती है, मेरे केबल वाले भाई हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो कोई 1000 रुपया कोई मंथली दे देता है, कोई 5000 दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई राशन देता है हमें, कोई लीगल एड, बहुत सारे दोस्त मुझे वकला जो मेरे भाई हैं वो बहुत सारे हमें हमारे जो केसों में हमारी मदद फराहम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जहाँ तक जिनको पता होता है दोस्तों को कि यार यहाँ पे ये ख़वातीन बच्चे हैं, आज भी एक दोस्त ने कहा कि बाबा जी मैंने इफ्तारी लेकर आनी है, कितने लोग हैं? मैंने कहा यहाँ पे 28 लोग हैं इस ब्रांच में। तो इसी तरह अल्लाह के बंदे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इसी तरह ही हमारी फंडिंग जो है वो चल रही है। लोकली लोगों को पता होता है, मैसेज कर देते हैं। एक सजेशन आ रही है कि टाइगर फोर्स ना बनाई जाती, बल्कि जो ये खिदमत फाउंडेशंस हैं जैसे आप कर रही हैं, इन्हीं की रज़ाकारों का इस्तेमाल करके घर घर राशन पहुंचाया जाता, तो आप समझते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? जी बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं पिंडी में, मैं बल्कि हैरान हुआ अभी 15 दिन पहले, रीडो एक नाम से यहाँ पे एक तंजीम है, रीडो फाउंडेशन यहाँ पे, और वो आंखों का भी अस्पताल है, भी करते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी NGOs को भी बुलाया, और मुझे भी उन्होंने कुछ राशन जो है वो तकसीम करने के लिए दिए, क्योंकि मेरे पास एक, आपको पता है शेल्टर होम में जो ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, फिर वो जाते हैं छुप कर ही साइड पर वो रहते हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट मौजूद है। अभी भी मैंने 585 ख़वातीन को अभी राशन जो है वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ रमज़ान शरीफ का। कुछ मेरे पास हो गया, कुछ अल्लाह और मदद करेगा ताकि मैं उनके तक पहुँचाऊँगा। रीडो ने 4300 लोगों को घरों में राशन जो है ना वो पहुँचाया है। आप भी डायरेक्ट भी और बगैर हारून साहब ने, मैं समझता हूँ इस तरह के अदारे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए था, जैसे तंजीमें हम हैं, हमें तंजीमों ने, गवर्नमेंट ने, रियासत ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय एक सर्टिफिकेट के, वो देते और आकर कुछ बिल्डिंग्स देते हमें। हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड दे। तो यकीन करें कि इन अदारों पे जितना ये दारुलमान, ये दूसरे अदारों पे अखराजात कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये इनके अखराजात ही ख़त्म हो जाएंगे, करोड़ों नहीं अरबों रुपया बचेगा इनको। और ये फिर मैं आपके सामने इकरार करता हूँ कि मैं और मेरी मिसेज़ और बहुत सारे दोस्त, मुझे कहेंगे ना 500 लोग ऐसे मुखलस लोग होंगे जो कि 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेंगे अपने पास से पेट्रोल। मैं 500 लोगों का ऐलान करता हूँ अपने समेत, अपनी मिसेज के समेत, कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों की सही ईमानदारी से निशानदेही करेंगे कि ताकि उनको वो पहुँचे। ये फोर्स तो बनी बनाई है, ये तो थोड़ा सा एक देखते अपने अपने महकमों को ऑलरेडी इतने अरसे से अपनी पॉकेट से वॉलंटरली खर्च कर रहे हैं, हमें तनख्वाह, वो करप्शन की तरफ नहीं, हमें तनख्वाह कौन दे रहा है? मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, मैं इतने अरसे सालों से काम कर रहा हूँ, 24 घंटे शेल्टर देने के लिए तैयार बैठा हूँ, 24 घंटे उसकी जान बचाने के लिए तैयार बैठा हूँ, 24 घंटे उसको तालीम की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे के लिए उसके हुनर की बात मैं कर रहा हूँ, उसको इम्पावर होने की बात मैं कर रहा हूँ, औरत की, बच्चे की, बूढ़े हैं, हमारा ओल्ड एज होम है, बैगर बहाली सेंटर है। अब लाखों करोड़ों लोग जो हैं ये बैगर यहाँ पे घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हमें तो ये पकड़ के देंगे ना। ये इनको चाहिए ये है कि गवर्नमेंट को खुदारा NGOs को साथ मिलाएं, और जो NGOs काम कर रही हैं उनको साथ मिलाएं, उनको बिल्डिंग दें, उनको गाड़ियाँ भी ना दें। यकीन करें कि ये ज़्यादा काम उससे करेंगे और गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा। हमारी रियासत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा पैगाम है, इमरान खान का विज़न जो है, सोच जो है वो बहुत बेहतर है। मैं नहीं ये नहीं कहता कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को, अब मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बाहर आना चाहिए, इनको आजमाएं। हम तो ऑलरेडी तौर पे काम कर रहे हैं और बगैर मुफाद के अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरी बात होती है अरुण साहब से, बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, सरगोदा में भी NGO से बात मेरी होती है, मेरे महकमे में बात होती है। मेरे महकमे ने, सोशल वेलफेयर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे सिखाया किया, और बहुत सारी NGOs ने हमें ट्रेनिंग दी। ठीक हो गया बाबा शफीक को, आपकी तशरीफ़ हमरी का बहुत शुक्रिया, और नकाश कमर नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हुकूमत को टाइगर फोर्स की जगह इन खिदमत खल्क फाउंडेशंस की मदद लेनी चाहिए थी। इनसे पैसे लेने की बजाय, इनके आगे हाथ फैलाने की बजाय इनको राशन और पैसों की सप्लाई करके इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। यकीनन हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी तंजीमें जो लोग काम कर रहे हैं, इतना अरसा से कर रहे हैं और ऑलरेडी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, खुदा न खास्ता को करप्शन या कोई चीज़ सामने आती है तो वो भी गवर्नमेंट की नज़र में है,
تو ایسے لوگوں کی خدارہ مدد کیجئے. خود اپنے ارد گرد دیکھیں سفید پوش لوگوں کو, پروفیشنل مانگنے والے بھکاریوں کو نہیں, سفید پوش لوگوں کو دیکھیے جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کا حق بنتا ہے. اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے تو ایسی تنظیموں کے ساتھ تعاون کیجئے جن کی نظر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں, فاقہ کرنا پسند کرتے ہیں, مانگنا پسند نہیں کرتے. تو ناظرین آج کے اسی میسیج کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.